الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه الى آخر او کما قال۔ سورۃ یوسف کا درس چل رہا ہے۔ فرمایا کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں فروخت کر دیا گیا تو جس نے جناب یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ ریاست مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں جب اس نے خرید لیا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواه، خریدنے والے نے جس نے مصر سے جناب یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے پاس رکھنا۔ میں نے بچہ تو آپ کو خرید کر دیا ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی نوکر ہے یا یہ کوئی جو ہے نا ایسا ویسا بچہ ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا، ان قریب یہ ہمیں بہت فائدہ دے گا، او نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ مفسرین نے لکھا با اعتبار عقل جن کی نظر بہت تیز تھی وہ 3 آدمی گزرے ہیں۔ ایک یہی عزیز مصر جس نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بڑی دور اندیشی کے ساتھ آپ نے ان کو پہچان لیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص بچہ ہے اور یہ مستقبل میں کوئی بہت بڑی چیز بننے والا ہے۔ اور دوسرا وہ عورت جس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو بیٹھی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، اس نے دیکھا آپ کو پہچان لیا کہ یہ بہت قابل آدمی ہے، شرافت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اور طاقت اور قوت کے اعتبار سے۔ تو اس نے اپنے باپ کو جا کر درخواست دی کہ آدمی قابل ہے، ایسا ایسا ہے، ایماندار ہے، امانت دار ہے، شریف النفس ہے، تو سب ان کو گھر میں بتا دیا۔ اور تیسرے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب آپ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو رخصت ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا بھئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میرے بعد خلیفہ مقرر کر دینا۔ تو یہ 3 شخص مفسرین نے لکھے ہیں کہ عقل مندی کے اعتبار سے بہت ہوشیار اور بہت تیز اور دانش مند تھے، دور اندیشی کے ساتھ انہوں نے دیکھا اس معاملے کو۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھو کہاں سے پھر کنویں میں، کنویں سے پھر قافلے والوں کے پاس، پھر یہاں ہم نے وزیر خزانہ کے ہاتھوں اس کو فروخت کروایا اور اس کو ہم نے اس کی پہچان کروائی کہ یہ بچہ کتنا قیمتی ہے، تو اس نے گھر میں کہا کہ اس کا خوب خیال رکھنا، عزت اور احترام اور اکرام کے ساتھ اس کو پالنا ہے۔ تو اب اللہ فرما رہے دیکھو ہم نے ایسے یوسف کو پالا، ایسے جگہ دی، ایسے ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا فن عطا کیا۔ یاد رکھیں یہ جو کتابوں سے تعبیر دیکھ کر بتائی جاتی ہے یہ بس وہ لکیر کے فقیر والی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ ہر دور کے اعتبار سے، ہر زمانے کے اعتبار سے خوابوں کی تعبیر مختلف ہوتی ہے۔
پھر علاقے کے اعتبار سے تعبیر مختلف ہوتی ہے، پھر عمر کے اعتبار سے تعبیر مختلف ہوتی ہے، پھر عالم اور جاہل ہونے کے اعتبار سے تعبیر مختلف ہوتی ہے، پھر مالدار اور غریب ہونے کے اعتبار سے تعبیر مختلف ہوتی ہے، نیک اور اللہ کے نافرمان ہونے کے اعتبار سے یعنی فاسق فاجر ہونے کے اعتبار سے خواب کی تعبیر مختلف ہوتی ہے، پھر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کے اعتبار سے تعبیر مختلف ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کیسے کون سا تھرمامیٹر لگا کے آپ ان چیزوں کو چیک کرو گے؟ یہ عطائی چیز ہے۔ آپ کو کتاب دیکھنے والا تعبیر تو بتا دے گا، لیکن اس صحیح معنی میں آپ کو جو اشارہ کیا گیا ہے خواب میں وہ صحیح مفہوم نہیں بتا سکتا، صحیح چیز نہیں سمجھا سکتا۔ وہ بس ظاہری الفاظ دیکھے گا اور اس کے اعتبار سے جو تعبیر لکھی ہوئی ہے وہ فوراً آپ کو دے دے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تربیت کے حال احوال سے اس کو گزارنا ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ والوں سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنا خواب اپنی بیوی کو بھی نہ دے، باقی دنیا تو دور کی بات ہے، صرف ولی کامل ہو اور آپ کا پیر و مرشد ہو تو ہمارا تو خیر الحمدللہ یہاں کسی کا کوئی پیر ہی نہیں ہے۔ ویسے جو پیر جس کا ہوتا ہے وہ 100% اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر رہنمائی لے کر اس کی مشاورت لے کر اس سے اصلاح لے کر زندگی گزارتا ہے۔ جہاں کسی کا ہے تو بس وہ رسم ہے، رسم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ رب العالمین اپنا کام کرنے میں خود مختار ہیں، طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں۔ اللہ کو اپنے کام کرنے پر 100% غلبہ ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جیسے چاہتے ہیں ویسے ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جناب یوسف علیہ السلام جب بالغ ہوئے، بعض تفسیروں میں ہے 18 سال کی عمر ہوئی، بعض تفسیروں میں ہے کہ نہیں 33 سال عمر ہوئی، بعض تفسیروں میں ہے نہیں جب 40 سال عمر ہوئی، تو بہرحال مختلف اقوال ہیں۔ تو فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب جناب یوسف علیہ السلام بالغ ہوئے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، یعنی نبوت سے سرفراز فرمایا، نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اچھا کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ دنیا میں کوئی نہ کوئی دین کا کام لیتے ہیں، جو اچھائی کی طرف چلتے ہیں، کوئی نہ کوئی دینی خدمت اللہ تعالیٰ اس سے لیتے ہیں۔ جو بھی بندہ دنیا میں اچھائیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی عمدہ نمایاں کام لیتے ہیں، چاہے وہ اس کے حجم کے اعتبار سے مطلب باقی دنیا کی نظر میں چھوٹا ہو، لیکن بہرحال اگر وہ خود آدمی سوچے کہ میں کیسا تھا اور جو کام کر رہا ہوں آیا اس کے قابل تھا نہیں تھا، دین کی خدمت کا کوئی بھی کام لے لے اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وراودته التي هو في بيته عن نفسه، هو في بيتها عن نفسه، اور پھسلایا اس عورت نے جناب یوسف علیہ السلام کو جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے۔ وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کروا دیے۔ وقالت حیت لک، اس نے کہا جلدی آ یوسف۔ قال معاذ اللہ،
ایک نبی تربیت دے رہا ہے ہمیں، نبی کے واقعہ سے اللہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ جب اس نے کہا جلدی آ یوسف، اس نے دروازے باہر سے بند کروا دیے، یوسف علیہ السلام کو اندر لے گئی، اکیلا لے گئی اور ایسی حالت میں لے گئی کہ یوسف علیہ السلام کے لیے انکار مشکل ترین تھا، کیونکہ وہی عورت ہے جو آپ کو پالنے والی ہے، آپ کے ساتھ رہنے والی ہے، آپ کی پرورش کرنے والی ہے، تو اب یہاں انکار کیسے اور کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے انکار کیا یہاں، لیکن انکار کرنے میں یوں نہیں کہا کہ میں نبی معصوم ہے، نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی سے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے نہ صغیرہ ہو سکتا ہے۔ کسی نبی کی طرف اگر قرآن میں کوئی غلطی منسوب کی گئی ہے وہ اجتہاد کی غلطی ہے کہ نبی نے اس کام کو مناسب نہ مناسب پر اللہ نے وہاں فیصلہ دیا کہ یہ غلطی ہوگی، مرتبے کے اعتبار سے اللہ نے ان کو، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو بہرحال دیکھیں جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اسادیں میں ہی فنے خانتے، میں ہی فنے خانتے، میں ہی فنے خان نہیں، مطلب اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر اگر میں کہوں میں پاک دامن ہوں، ڈائریکٹ پہلا لفظ یہی بولتا ہوں، نہیں، اللہ کے فضل کے طفیل، اللہ کے کرم کے طفیل، اللہ کی مہربانی کے طفیل مجھ سے بڑے بڑے گناہ نہیں ہوئے۔ اگر کوئی آدمی ایسا دعویٰ کرتا ہے یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے کرم کے طفیل، اللہ کی مہربانی سے میں فلاں فلاں گناہوں سے بچ گیا ہوں، تو یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اپنی ذاتی حیا، غیرت اور اپنی جو ہے نا ذاتی قابلیت کی بنا پر میں گناہ سے بچ گیا ہوں، میرے خیال میں ہم نبی سے بڑے نہیں ہیں، نبی کی قدموں سے لگی ہوئی مٹی کے خاک جو ہے اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے ہم۔ اور نبی کہہ رہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثواج، اور زلیخا کو کہا کہ آپ کے شوہر نے مجھے اپنے گھر میں پالا ہے، میری پرورش کی ہے۔ انہ ربی احسن مثواج، اچھی طرح اس نے مجھے ٹھکانہ دیا۔ تو بتا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ جس کے گھر میں پلا ہوں، بڑا ہوا ہوں، جس گھر میں میری پرورش ہوئی ہے، میں اس گھر کی عزت کو کیسے ٹال سکتا ہوں؟ انہ لا یفلح الظالمون، زلیخا جو آدمی ظلم کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، البتہ تحقیق پکی بات ہے کہ پھر بھی زلیخا نے جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف میل کرنے کی کوشش کی کہ میں تیرے لیے تیار ہوں۔ اپنا دوپٹہ اتار کر اپنے، ایک روایت میں آتا ہے، مختلف باتیں بھی ہیں کہ اس نے اپنے جو خدا بنایا ہوا تھا پتھر اس کے اوپر ڈالنے لگی، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا ہم ابھی برائی کریں گے تو مجھے میرے خدا سے شرم آتی ہے، اس لیے میں اس پر پردہ ڈال رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو مجھے دیکھتا ہے۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی قریب تھا کہ یہ خیال پیدا ہوا، قریب تھا، ہوا نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال بڑی زبردست ارشاد فرمائی، فرمایا جون جولائی کا مہینہ ہو، آدمی کو روزہ ہو، دوپہر کا وقت ہو،
شدید پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے دل کو احساس ہوتا ہے یار ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے، لیکن اس کی روزہ توڑنے کی نیت نہیں ہوتی۔ فرمایا کچھ ایسی کیفیت جناب یوسف علیہ السلام کی تھی، برائی کا ارادہ نہیں تھا، جیسے روزے والے کا روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے دل میں ایک غیر فطری طور پر احساس ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے، لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پانی ہو کہ میں روزہ توڑ لوں، نہیں، یہ ہرگز خیال نہیں ہوتا روزے والے کا۔ یہی کیفیت انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کی بیان فرمائی، لولا الرأى برہان ربی، اگر ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے کوئی دلیل نہ آ چکی ہوتی تو شاید خیال پیدا ہو جاتا، گناہ نہ ہو جاتا۔ آپ نے مولویوں کو سنا ہے، انہوں نے کہا اگر کوئی دلیل نہ ہوتی اس کے رب کی طرف تو یوسف علیہ السلام گناہ کر بیٹھتے، نہیں، ایسا کہنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے نبیوں کے بارے میں۔ تو یہاں بھی مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات یہ لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے، آپ نے جیسے دیوار پر دیکھا آپ کا والد آ گیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی شکل مبارک نظر آئی آپ کو، اور آپ نے انگلی منہ میں لی ہوئی ایسے اور پریشان ہے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ میرا یہ ایسا کرنا میرے باپ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری روایت مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ خود عزیز مصر کی شکل سامنے آ گئی۔ تیسری روایت یہ لکھی ہے کہ انہوں نے چھت کی طرف دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ، لیکن یہ مضبوط آراء ہے تین تو یہ پیش کر دی۔ تو بہرحال فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور ایسے ہی ہم نے یوسف علیہ السلام سے گناہ کو اور بے حیائی کو پھیر دیا۔ دیکھو یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچا لیا، نہیں نہیں نہیں، گناہ کو اور بے حیائی کو یوسف سے ہم نے پھیر دیا، یعنی تصور ہی نہیں ہے کہ نبی گناہ کر سکتا ہے، ایسا خیال بھی مت کرنا کبھی۔ اگر کبھی دل کے کسی خانے میں، دماغ کے کسی گوشے میں کبھی خیال اٹھ جائے، سمجھنا ایمان خطرے میں ہے۔ خیال اٹھ جائے کہ نبی سے گناہ ہو سکتا ہے، ایمان خطرے میں ہے۔ اگر اس خیال میں تھوڑی سی پختگی آئی، ایمان ختم ہو گیا، مسلمان نہیں رہا آدمی۔ خود مولا کریم فرما رہے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم نے اس سے گناہ کو، بے حیائی کو، برائی کو پھیر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے یوسف کو بچا لیا، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے گناہ سے بچا لیا، کیونکہ ہم ہر طرف گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ نبی تو اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، نبی تو اللہ کے کرم کے سائے میں ہر وقت ہے، حفاظت میں ہے، نبی معصوم ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کے بارے میں ایسا خیال لانا کہ نبی سے گناہ ہو سکتا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک جناب یوسف علیہ السلام ہمارے منتخب بندوں میں سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پیاروں بندوں کی جماعت میں منتخب فرمایا ہے۔ درس کی تیاری تو تھی لیکن 20 منٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔